الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی، ومعہا ابنۃ لہا، اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی، ففی ید ابنتہا مسکتان غلیظتان من ذہب، اس لڑکی کے ہاتھ میں سونے کے دو موٹے موٹے کڑے تھے۔ فقال لہا، نبی علیہ السلام نے اس بچی سے پوچھا، اتعطین زکوٰۃ ھذا، کہ کیا تم اس پہنے ہوئے زیور کی جو تمہارے استعمال میں ہے، ہاتھ میں پہنے ہوئے کڑے ہیں، کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ قالت لا، کہنے لگی کہ جی نہیں۔ قال، آپ نے فرمایا، ایسر لک ان یصورک اللہ بہما یوم القیامہ سوارین من نار، کیا تم اس چیز کو پسند کرتی ہو کہ ان کے بدلہ اللہ تمہیں قیامت کے دن آگ کے کڑے پہنائے؟ قال، عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فخلعتہما وَأَلْقَتْهُمَا، اس بچی نے فوراً وہ کڑے اتارے اور نبی علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے، وقالت، اور کہنے لگی، ہما للہ ولرسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے میری جانب سے صدقہ ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سونے چاندی کے زیورات اور ان سب پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، بشرطے کہ وہ نصاب کے برابر ہوں، چاہے عورتیں ان کو پہنتی ہوں یا ان کو لاکر میں سنبھال کر رکھا ہو اور کبھی نہ پہنتی ہوں، لیکن چونکہ وہ مال نامی ہے، بڑھنے والا مال ہے، اس پر شریعت نے زکوٰۃ لازم قرار دی ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے مالدار ہونا ضروری ہے، اور مال بھی ایسے مال کا جو مال نامی ہو، بڑھنے والا ہو، کیونکہ شریعت نے زکوٰۃ اس مال پر فرض کی ہے جو یا حقیقتاً بڑھنے والا ہو، یعنی توالد و تناسل سے، یعنی جانور ہیں جو تجارت کی نیت سے رکھے ہوئے ہیں اور تجارت سے مال بڑھنے والا ہو، جیسے چوپائے ہیں یا مال تجارت ہے، یا بظاہر تو نہیں بڑھ سکتا، لیکن اس میں ایسی صلاحیت ہے کہ حکماً وہ مال بڑھتا ہے، حقیقتاً بڑھتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، لیکن اس کی مارکیٹ ویلیو بڑھتی ہے، یعنی مالک اگر اس کو بڑھانا چاہے تو وہ اس پر قادر ہے کہ یہ مال بڑھ جائے، جیسے روپیہ پیسہ ہے، سونا چاندی ہے، کوئی اس کو سنبھال کر رکھے اور بڑھائے نہیں، انویسٹ نہیں کرے، گھر کے اندر کسی لاکر میں رکھا ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ بس یہ تو پڑھے نہیں، شرعاً وہ مال نامی ہے، بڑھنے والا مال ہے، اور حکماً ان میں بڑھوتری پائی جا رہی ہے، پائی جاتی ہے، اگر چاہے تو بڑھا سکتا، تو لہذا مالدار شخص پر جو زکوٰۃ فرض ہے وہ مال نامی پر، جو مال جس کی قیمت بڑھنے والی ہو، چاہے وہ حقیقتاً ہو، جیسے میں نے توالد و تناسل کے ذریعے سے، یعنی جانور مویشی پال رکھے ہیں اور تجارت کی نیت سے رکھے ہوئے ہیں، یا تجارت کا مال ہے وہ بڑھ رہا ہے، چوپائے ہیں، مال تجارت ہے، تو ان پر زکوٰۃ ہے، تو یہ مالدار پر زکوٰۃ ہے، اور وہ مسلمان مالدار پر، اور وہ بالغ ہو۔ اگر نابالغ بچہ بھی مالدار ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ احکامات شریعت کا تابع بالغ مرد ہوتا ہے، نابالغ نہیں۔ اللہ ہم سب کو دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔